बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं K92 न्यूज़ और मैं हूं नाइला भट्टी। शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। मुल्क की मईशत इस वक्त हकीकतन वेंटिलेटर पे है। अल्लाह ताला रहम फरमाए, हम खुदा न खास्ता बिल्कुल डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम ताजिर रहनुमा जनाब अहमद शमसी साहब के पास आए हैं और इनके नाहित ही शुक्रगुज़ार हैं कि इन्होंने अपने कीमती वक्त में से कुछ टाइम निकाल के हमें दिया और मुल्क की सूरत हाल के ऊपर आज इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अहमद भाई कैसे हैं? जी, अल्लाह का बड़ा फजल, ठीक ठाक। और अहमद भाई, आजकल जो मुल्की हालात अपना कारोबार के हवाले से चल रहे हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, कारोबार का बड़ा ताल्लुक़ मुल्क की मईशत के साथ है। इस वक्त पूरे मुल्क की माशी सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, हमें इसका इदराक करना चाहिए। और कारोबार मईशत के साथ मुंसलिक होता है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारा मुल्क जो है वो इम्पोर्ट बेस्ड मुल्क है और ज़्यादातर ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें बाहर से हमें इम्पोर्ट करनी पड़ती हैं, यहाँ पर हमारे यहाँ नहीं बनती। तो उसकी वजह से इम्पोर्टर जो है वो उसकी सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। वजह यह है कि मुल्क के पास आपके देने के लिए आपको डॉलर नहीं है। आई फॉर्म की शर्त आपने IMF और दीगर इदारों की दबाव पर लगाई, जिसके तहत इम्पोर्ट का जो आपको पैसा है, रेवेन्यू है, वो आपको थ्रू बैंक जमा कराना पड़ता है आई फॉर्म के ज़रिए। बैंक जो है वो पैसा देने से इस वक्त इनकार कर रहे हैं और बैंकों के पास पैसा नहीं है। स्टेट बैंक के पास पैसा नहीं है, मुल्क के रिज़र्व की सूरत हाल की बाइस, और सारी इंपोर्ट का एक मेकैनिज़म जो है वो रुक कर रह गया है, स्टॉप हो गया। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि ताजरों के अरबों रुपए के जो कंसाइनमेंट हैं, कंटेनर हैं, वो कराची पोर्ट पे, पोर्ट कासिम पे पड़े हैं और वो क्लियर नहीं हो रहे हैं, माल ख़राब हो रहे हैं, पैसा यहाँ पे जाम हो गया है। और इसकी वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जो एक समझिए साख ख़राब हो रही है, ताजरों की साख ख़राब हो रही है, तो इसका मतलब है पूरे मुल्क की साख ख़राब हो रही है। और आइंदा कोई इस मुल्क को माल देने को भी तैयार नहीं होगा बग़ैर 100% पेमेंट लिए। तो इस सारी सूरत हाल को हुकूमत को देखना चाहिए और फौरी तौर पे इक़दामात करने चाहिए कि लोगों का माल जो है वो रिलीज़ हो और लोग जो है अपने कंटेनर निकाल सकें। और मुल्क में जो शॉर्टेज हो गई है मुख्तलिफ़ अशिया की, जिसकी वजह से कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, उस पर भी कंट्रोल किया जा सके। अच्छा अहमद भाई, अभी जो मामलात हैं, इससे जो महंगाई के मामलात हो रहे हैं, तो इसको किस तरह कंट्रोल किया जाए? देखिए, कंट्रोल जब ही हो सकता है, तलब और रसद का एक कानून है दुनिया में। जब एक चीज़ की तलब जो है वो मिसाल के तौर पे 1000 है और रसद जो है वो 500 है, तो यकीनन जो है वो शॉर्टेज पैदा होगी और शॉर्टेज पैदा होने की वजह से कीमतें बढ़ेंगी। जब तक आप ये इंपोर्ट जो है वो क्लियर नहीं करेंगे, माल आसानी से आना शुरू नहीं होगा, तो तलब और रसद का तवाज़ुन कायम नहीं होगा, तो महंगाई की सतह नीचे नहीं आ सकती। दूसरी एक बड़ी वजह जो है, हमारे मुल्क में तमाम जो इंपोर्ट हैं वो डॉलर से मुंसलिक हैं। डॉलर के रेट बढ़ने की वजह से भी महंगाई हुई है। डॉलर के रेट आज जिस सतह पर है आपके इल्म में है, और गवर्नमेंट रेट और जो ओपन मार्केट रेट है, इसमें पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि 25-30 रुपए का डॉलर में भी फ़र्क आ गया है, जिसकी वजह से ओपन मार्केट से भी ताजिर जो है वो डॉलर नहीं ले सकता अपने माल मंगाने के लिए, और माल की शॉर्टेज होने की वजह से महंगाई हो रही है। अच्छा अहमद भाई, कहा जा रहा था कि इस वक्त डॉलर साहब आएंगे तो डॉलर में फ़र्क पड़ेगा, लेकिन उनके आने से डॉलर में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मज़ीद डॉलर की वजह से जो महंगाई के मामलात हैं, इसको ताजिर रहनुमा किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं? देखिए जी, हम ये समझते हैं, ये हमेशा हर हुकूमत ने झूठे वादे करके, खूबसूरत सपने दिखा के ही तबाह किया है इस मुल्क को और ताजिर को और इस मुल्क के कारोबार को। इसहाक डार साहब को जब लाना था इस हुकूमत ने, जो अब हुकूमत आई है PDM की, तो सुनहरे सपने दिखाए गए और ये बताया गया कि इसहाक साहब डार साहब जैसे तशरीफ़ लाएंगे तो वो डॉलर जो है वो दोबारा अपनी पुरानी सतह पे आ जाएगा, कम हो जाएगा और फरावानी हो जाएगी, कारोबार अच्छे हो जाएंगे, मुल्क की मईशत अच्छी हो जाएगी। लेकिन उसके बरक्स जब इसहाक डार साहब तशरीफ़ लाए, तो 1-2 हफ़्ते तक तो ये ड्रामा चला कि वो उन्होंने 2-4 रुपए डॉलर में कम किए और बड़ा वावेला मचाया हुकूमत वक्त ने। लेकिन नतीजा ये निकला कि फिर आज
ڈالر جو ہے وہ مل نہیں رہا کسی بھی قیمت پہ، اور ڈالر جو ہے وہ اوپن مارکیٹ اور بینک ریٹ میں تقریباً 25-30 روپے کا فرق آ گیا ہے. یعنی کہ ابھی بھی جو بینک ریٹ ہے، میرا مقصد کہنے کا سارا یہ ہے کہ وہ غیر حقیقی ہیں. ڈالر جو ہے وہ آپ کا اس کے ریٹ 250 روپے ہو چکے ہیں، لیکن حکومت نے اگر 224-25 پہ روکا ہوا ہے مصنوعی طریقے سے، تو حکومت وہ فراہم کرے نا، آئی فارم کی رقمیں فراہم کرے، لوگ اپنا مال نکلوائیں، جو حکومت کا فرض ہے. آپ کے ہر نوٹ پہ لکھا ہے کہ حامل ازا کو حکومت مطالبے پہ ادا کرے گی، لیکن حکومت جو ہے اس سے ڈیفالٹ کر رہی ہے، حکومت ادا نہیں کر پا رہی، ادائیگی نہیں کر پا رہی. اگر جس تاجر کا اپنا بھی فارن کرنسی اکاؤنٹ ہے، وہ بھی اس کو نہیں مل رہے ڈالر جو اس کے اپنے اکاؤنٹ کے ہیں. تو اس صورتحال میں اسحاق ڈار صاحب کا جو آنے کا ڈرامہ تھا وہ ٹوٹل فلاپ ہو چکا ہے، اور ملک کی معیشت اس وقت حقیقتاً وینٹیلیٹر پہ ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ہم خدا نخواستہ بالکل ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں. اچھا احمد بھائی، جو آج کل اسمگلنگ ہو رہی ہے، ڈالر بھی اسمگلنگ ہو رہا ہے اور افغانستان سے اور بھی اشیاء اسمگلنگ ہو رہی ہیں، اس سے تاجروں کے لیے کیا نقصان دہ ہے؟ اس سے نقصان، دو بہت بڑے نقصان یہ ہو رہے ہیں کہ ایک تو ملک کی صنعت آپ کی تباہ ہو رہی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو امپورٹ کرنے والا تاجر ہے، جو اربوں روپے ریونیو کی صورت میں ڈیوٹیز ٹیکسز کی مد میں حکومت کو ادا کرتا تھا، وہ ٹیکس آپ کو نہیں مل رہا. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امپورٹ میں تو گورنمنٹ نے بہت شدید مشکلات پیدا کی ہوئی ہیں. امپورٹر کو کا مال کلیئر نہیں ہو رہا، کسٹم حکام جو ہے وہ روز نت نئی شرائط عائد کرتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے امپورٹ ڈکلائن ہو رہی ہے، جو گورنمنٹ کی پالیسی بھی ہے. دوسری جانب اسمگلنگ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. مجھے ایک بات آپ سوال کا جواب دیجئے کہ چمن سے اور کراچی تک سینکڑوں چیک پوسٹیں مختلف اداروں کی ہیں، جس میں تمام ایجنسیاں ادارے موجود ہیں، کسٹم بھی ہے، پولیس بھی ہے، لیویز بھی ہے، کوسٹ گارڈ بھی ہے. اور اسی طرح ایران سے اسمگلنگ ہو رہی ہے، تو ایران سے اور کراچی کے بارڈر، کراچی کی ایران سے بارڈر سے اور کراچی تک. تو مسئلہ یہ ہے کہ ضرور ہمارے ہی کچھ ادارے جو ہے وہ اس کی سرپرستی کر رہے ہیں، جس کے باعث اسمگلنگ ہو رہی ہے، اور کراچی میں کھلے عام اسمگلنگ کا مال بک رہا ہے. تو کیوں نہیں روکتے اداروں کو؟ کیا وہ نظر نہیں آ رہا؟ اور اس اسمگلنگ کی باعث جو صنعتیں بھی اس زد میں آ رہی ہیں، جیسے میں کنفیشنری کی بات کروں گا آپ سے، ایران سے کنفیشنری کی اسمگلنگ ہو رہی ہے، اور پوری مارکیٹوں میں کھلے عام جو ہے وہ مال بھرا ہے. پہلے وہ صرف بولڈن مارکیٹ ہوتا تھا، لی مارکیٹ ہوتا تھا، اب تو پورے کراچی میں ہر جگہ مال ہے. تو وہ کیا اداروں کو، ایجنسیوں کو نظر نہیں آ رہا؟ اس کی وجہ سے لوکل انڈسٹریز ہماری بند ہو رہی ہے، اور امپورٹ جو ہے وہ ختم ہو کے رہ گئی کنفیشنری کی. اسی طرح اور بہت سارے دوسرے شعبے ہیں جس میں امپورٹ جو ہے وہ وائبل نہیں ہے. امپورٹ میں قیمت ہمیں بہت زیادہ کاسٹ کرتی ہے، اور اس سے سستا مال مارکیٹ میں بک رہا ہے. امپورٹر کس طرح امپورٹ کرے؟ اچھا احمد بھائی، ایک بات بتائیے گا، اب جو پورٹ کے اوپر مال ہمارا رکا ہوا ہے اور اس سے تاجروں پہ جرمانے بھی لگ رہے ہیں کہ وہ اپنا بینک پیمنٹ نہیں کر رہی، تو اس سے تو ہماری ملکی معیشت اور بیٹھ رہی ہے، مہنگائی بھی بڑھے گی اور تاجر بھی اس سے نقصان میں ہوں گے. تو اس بارے میں آپ تاجروں کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، تاجر بار بار اسی چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں. دیکھیں، اس کے حل بھی ہم بتا رہے ہیں. اگر اتنے بڑے ماہر معاشیات حکومت میں بیٹھے ہیں، اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہیں جو بہت بڑے ماہر معاشیات ہیں بقول حکومت کے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن تاجر تو بتا رہا ہے. تاجر اس کا حل یہ بتا رہا ہے کہ فوری طور پہ آئی فارم کی آپ شرط ختم کریں. اوپن مارکیٹ میں ڈالر مہنگا ہے، ہم وہ مہنگا ڈالر خرید کے تاجر جو ہے اپنا مال تو کلیئر کرائیں. کم سے کم مال خراب ہونے سے، ضائع ہونے سے، ہمارا اربوں روپے کا نقصان ہونے سے تو بچے گا، اور مال بھی مارکیٹ میں آ جائے گا، اور حقیقی جو قیمت ہے اس میں آئے گا. کیونکہ 224 روپے 25 روپے کا اگر آپ نے ڈالر بینک ریٹ میں اگر کیا ہے، لیکن آپ دے نہیں پا رہے، تو فضول بات ہے یہ. اوپن مارکیٹ سے ہم ڈالر لیں گے اور اپنے مال کلیئر کرائیں گے. حکومت کو فوری طور پہ اس پہ قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. اگر اس میں جتنا ڈیلے کریں گے، ایک تو دنیا بھر میں ہماری ساکھ ختم ہو رہی ہے پاکستان کی، کوئی ہمیں آئندہ مال نہیں دے گا. اور دوسری بات یہ، ہمارے جو کانٹریکٹ ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں، جس میں ہمیں جرمانہ عائد ہو رہا ہے تاجروں کو، جو کانٹریکٹ ہم نے چائنیز کمپنیوں سے یا دوسرے ملکوں سے کیے ہوئے. تو حکومت کو فوری طور پہ جو ہے اس کو ہنگامی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. اور اس سے بھی زیادہ ایک چیز یہ ہے کہ ایسنشیل آئٹم جو ہیں، جس طرح انہوں نے میڈیسن فارماسیوٹیکل کمپنیوں کے لیے جو را میٹیریل آتا ہے اس کو نہیں آنے دیا جا رہا، مشینری کے پارٹس آنے نہیں دیے جا رہے. تو اس پہ غور کرنا چاہیے حکومت کو. ایسنشیل آئٹم جو ہے وہ فوری طور پہ اس میں سے پابندیاں ختم کریں، اور جو سامان تعیشات ہیں
جو ایسی چیزیں ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے اور جو الاؤ کی گئی ہیں ایک اشرافیہ کے لیے اس ملک میں، اس کو فوری طور پہ بند کر دینا چاہیے، اور وہ اشیاء نہیں آنی چاہیے اس ملک میں، بڑی گاڑیاں نہیں آنی چاہیے اس ملک میں، ان کو بین کرنا چاہیے آپ کو، تمام جو ایسی چیزیں ہیں جو غیر ضروری ہیں ان کو بین کرنا چاہیے آپ کو، ان کی امپورٹ بالکل بند کر دینی چاہیے آپ کو، اور لوکل انڈسٹریز کو کھڑا کرنے کے اقدامات کریں، تو سب چیز یہاں بنے لوکلی، تو ہم جو ہے کاٹیج انڈسٹری کو آپ فروغ دیں، کاٹیج انڈسٹری بنے گی، لوگ روزگار سے بھی لگیں گے، اور ہمارا انحصار جو ہے وہ بیرونی اشیاء پہ کم سے کم ہو جائے گا۔ اچھا احمد بھائی، اگر اللہ نہ کرے ہمارا ملک ڈیفالٹ کی طرف جاتا ہے، جیسے یہ آثار نظر آ رہے ہیں، تو اس سے پھر ہمارے تاجر بھائی اور جو دوسرے طبقہ ہے وہ کس حد تک متاثر ہو رہا ہے؟ دیکھیے، اگر خدا نخواستہ ہم ڈیفالٹ ہو جاتے ہیں تو دنیا میں اور کئی ملک ڈیفالٹ ہوئے ہیں، اور جو ان کا حال ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ رشیا جیسی سپر پاور، جو دنیا میں دوسرے نمبر پہ سپر پاور تھی، وہ صرف معاشی حالات کی باعث جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ تو اگر ہم نے اس کو کنٹرول نہیں کیا اور خدا نخواستہ ہم ڈیفالٹر ہو گئے، تو ان ساری صورتحال کا سامنا ہمیں کرنے کے لیے پھر تیار رہنا چاہیے، اور ان سیاستدانوں کی سزا جنہوں نے اس ملک کو لوٹ کے کھایا ہے، ان کی سزا پھر عوام اور تاجر بھگتیں گے، اور انتہائی مہنگائی کی لہر یہاں پر آئے گی۔ کوئی دنیا میں پورا کوئی اعتبار آپ کا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ابھی سے پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور ابھی لوگ مال نہیں دے رہے، پھر دنیا بھر میں کوئی آپ کو نہ مال دے گا، نہ قرض دے گا، نہ پیسہ دے گا، اور خدا نہ خواستہ لوگ پھر روٹی کو اور کھانے کو ترس رہے ہوں گے، اور پتہ نہیں قیمتیں کہاں جائیں گی۔ لوگوں کے پاس پیسہ بھی ہوگا تو ان کو اشیاء ضرورت نہیں ملیں گی اگر خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہو گئے۔ تو کوشش کرنی چاہیے حکومت کو اور تمام سیاستدانوں کو مل کے کہ سب سے پہلے آپس کی رسہ کشی چھوڑ کے اور اس صورتحال سے نکالنے کی کوئی سبیل بنائیں۔ جی ناظرین، یہ تھے احمد شمسی صاحب، جو کہ موجودہ اس ٹائم پہ حالات ہیں ان کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ تو میں حکومتی اداروں سے اور اسحاق ڈار صاحب سے یہ اپیل کروں گا کہ تاجر رہنماؤں کے ساتھ ملیں، اور جو اس ٹائم پہ بحران ہے ملک کے اندر اس کو ختم کریں۔ اللہ نہ کرے کہ ہم مزید بحرانوں کی طرف جائیں، تو اس سے پہلے اگر تاجروں کے پاس تمام معاملات کا حل ہے اور ڈالر کے جو معاملات ہیں ان کو حل کر سکتے ہیں، تو تاجروں کے ساتھ حکومت اور اسحاق ڈار کو چاہیے کہ میٹنگیں کریں اور ملک کو اس بحران سے نکالیں۔ تو مجھے اجازت دیجیے گا، ملتے ہیں کسی اپنے اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں K92 نیوز۔